بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم آپ کی اردو کی بک کا چوتھا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم صاحب ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ ایک افسانہ ہے۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا یہ امتیاز ہے اور خصوصیت ہے کہ مختصر افسانے بڑے خوبصورت لکھتے ہیں۔ ادب لطیف کے موجد بھی ہیں۔ ادب لطیف پر ہم سبق کے اندر بات کریں گے۔ پیدائش ان کی 1880 کی ہے اور وفات ان کی 1943 کی ہے۔ تو بیٹا سبق کی طرف جانے سے پہلے وہی بات آپ کے سامنے دوبارہ کروں گا کہ اپنی کاپی اور اپنے قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ پہلے رف کاپی کے اوپر صرف وہ آنسر اور وہ ڈیٹس لکھتے جائیں جو آبجیکٹیو کے طور پر آ سکتی ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا، آپ ٹھیک آنسر لکھیں گے اور اس کے بعد نیٹ کاپیز کے اوپر آپ اس کو کنورٹ کر لیں گے اور اس کو لکھ لیں گے۔ تو سجاد احمد یلدرم صاحب کے بارے میں مصنف اپنے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سجاد احمد یلدرم صاحب جو ہیں یہ اپنے طرز نگارش کے ایک الگ اور منفرد ادیب ہیں۔ ان کا جو طرز نگارش یعنی تحریر کا انداز ہے وہ سب سے الگ اور جدا ہے، اور 3 خصوصیات ان کے کلام کے مصنف نے بیان کی ہیں۔ ایک نفسیاتی نقطہ نظر، ایک رومان، اور تیسری جذبات لطیف کی مصوری۔ تو آئیں اب ہم مصنف کی طرف چلتے ہیں کہ مصنف نے کس انداز میں سجاد حیدر یلدرم صاحب کا تعارف کیا ہے۔ تو سجاد حیدر یلدرم 1880 کو پیدا ہوئے، وفات ان کی 1943 ہے۔ یہ 2 آبجیکٹیو آپ کے سٹارٹ میں پہلی لائن سے ہی ہو چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سجاد حیدر یلدرم کا نام اردو ادب میں ایک خاص طرز نگارش کہتے ہیں، انداز تحریر سے منسوب ہے یعنی متعلق ہے۔ انہوں نے علی گڑھ کالج میں تعلیم پائی۔ اب علی گڑھ کالج جو ہے یہ اسکول کی صورت میں 1875 میں بنا، اور اس کے بعد 1877 کے اندر اسے کالج کا درجہ دیا گیا، اور اس کے بعد 1920 کے اندر اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور اس کے موجد یا بنانے والے جو ہیں خالق جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ پہلے نواب اسماعیل خان تعلقہ دار میرٹھ اور پھر مہاراجہ صاحب محمود آباد کے پرائیویٹ سیکرٹری رہے، یعنی ان کی جو عملی زندگی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد گورنمنٹ کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہو کر برطانوی سفارت خانہ سفیر کے رہنے کی جگہ، جہاں کسی بھی ملک سے آئے ہوئے جو سفیر ہیں وہ آ کر رہتے ہیں اسے سفارت خانہ کہتے ہیں۔ سفارت خانے بغداد میں کام کرتے رہے، یعنی پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے، اپنے ملک کے سفیر کی حیثیت سے۔ بغداد سے واپسی پر یوپی مراد ہے اتر پردیش ہندوستان کا صوبہ، یوپی میں گورنمنٹ نے انہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز کیا۔ کچھ عرصہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں رجسٹرار رہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انتقال کیا۔ سبکدوش ہونا کہتے ہیں نجات حاصل کرنا، بری الذمہ ہونا یا چھوڑ دینا، یعنی جب اپنی جاب چھوڑ دی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا طرز نگارش لکھنے کا انداز چست تراکیب سے عبارت ہے۔ سجاد حیدر اردو میں ادب لطیف کے موجد ہیں۔ ادب لطیف کسے کہا جاتا ہے؟ ادب لطیف، تو ادب لطیف کے بارے میں ہم نے ابتدا میں بھی بات کی کہ ایسی انشا پردازی یا ایسی مضمون نگاری جس میں جذبات اور تخیل کا دخل ہو اسے ادب لطیف کہا جاتا ہے۔ ایسی انشا پردازی جس میں جذبات کا اور رومان کا عمل دخل ہو اسے جذب لطیف کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے وہ انشا جس میں تخیل اور جذبات سے کام لیا گیا ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ ادب لطیف کے موجد ہیں، یعنی ایسے افسانے لکھنے کی انہوں نے بنیاد رکھی جس میں تخیل اور جذبات سے کام لیا گیا ہو۔ ان کے افسانوں اور مضامین کا مجموعہ خیالستان کے نام سے دنیائے ادب کی دنیا میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو خوبصورت ترجموں سے مالا مال کیا۔ افسانہ نگاری، افسانے لکھنا، مالا مال کرنا،
یعنی بھرا ہوا ہونا. ہم کہتے ہیں یہ سرزمین جو ہے یہ اہل علم سے مالا مال ہے, بھری ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے انہوں نے اردو افسانہ نگاری کو خوبصورت ترجموں سے مالا مال کیا. ان کے افسانوں میں 3 خصوصیات ہیں. وہی بات جو ہم نے ابتدا میں بورڈ پر آپ کو بتائی کہ ان کے افسانوں میں 3 خصوصیات ہیں. نمبر 1، پہلی خصوصیت تو وہ نفسیاتی نقطۂ نظر ہے. نفسیات، ٹھیک ہے جی، کہ وہ نفسیات کو سمجھتے ہیں اور جب اپنی تحریر لکھتے ہیں تو اس کے اندر انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ انسان سوچتا کیا ہے، جو افسانے کے ہر حصے میں یکساں طور پر، یکساں ایک جیسے طور پر نمایاں رہتا ہے، واضح رہتا ہے. یعنی پہلا جو ان کی خصوصیت ہے وہ نفسیاتی نقطۂ نظر ہے. یعنی وہ ہر حصے میں افسانے کے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ پڑھنے والا کیا سوچتا ہے تو اسی کے مطابق اس کو لکھ دیتے ہیں. دوسری خصوصیت رومان ہے. رومان آپ کو پتہ ہے یہ رومان جذباتی یا عشقیہ جو خیالات ہیں اس کو رومانوی خیالات کہتے ہیں. تو ان کے افسانوں کا دوسرا جو خصوصیت ہے، دوسری خاصیت جو ہے وہ یہی ہے، وہ ایک رومانی افسانہ نگار ہیں، یعنی رومانٹک افسانہ نگار ہیں جی. ہاں، خیالی پیکر. خیالی آپ کو پتہ ہے کہ خیال میں، خیالوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں ہواؤں میں کوئی چیز بنا رہے ہیں، پیکر جسم کو کہتے ہیں، یعنی ایسا پیکر جس کا کوئی وجود نہیں ہے. خیالی پیکر بنانے اور اس کے گرد رومانی فضا پیدا کرنے میں انہیں خاص کمال حاصل ہے. دوسری خصوصیت ان کی کیا ہے جی؟ رومان ہے. یعنی وہ رومانٹک باتیں اور خیالات اس انداز میں لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے. تیسری خصوصیت جذبات لطیف کی مصوری ہے. میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ جذبات لطیف کس کو کہتے ہیں؟ وہ انشاء جس میں تخیل اور جذبات سے کام لیا گیا ہو. یعنی وہ خیالات اور جذبات سے کام لیتے ہیں اور اس کی مصوری کرتے ہیں، ایسی تصویر پیش کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں مجسم پیکر بن کر آپ کے سامنے آ چکی ہیں. انہی خصوصیات نے سجاد حیدر کو 20ویں صدی کا شگفتہ قلمکار اور ادیب بنا دیا ہے. شگفتہ کہتے ہیں دلکش کو، دلاویز کو، عمدہ کو، ٹھیک ہے جی. قلمکار قلم سے کام کرنے والا اور ادیب بنا دیا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہم نے سجاد حیدر یلدرم صاحب کے بارے میں سنی اور پڑھی کہ سجاد حیدر یلدرم صاحب کے کلام میں 3 خصوصیات ہیں جو مصنف نے لکھی ہیں. پہلی خصوصیت نفسیاتی نقطۂ نظر ہے. پہلی خصوصیت کیا ہے جی؟ نفسیاتی نقطۂ نظر. دوسری خصوصیت رومان ہے اور تیسری جذبات لطیف کی مصوری ہے. ڈیٹیل میں ہم جا چکے ہیں. اب آئے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آج کے وہ سبق کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ. اب اس مختصر افسانے کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ سجاد حیدر یلدرم صاحب مختصر افسانے بڑے خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں. اس مختصر افسانے کے اندر مصنف نے ایک خیالی پیکر فقیر کو سامنے لایا ہے. اب اس فقیر کی جو کہانی ہے وہ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی صدا سنی، پھر اس کا حلیہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ فقیر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. پھر اس کی صدا کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں لے کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی صدا کے تمام الفاظ نقل کرنے کے بعد ایک جو جملہ ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں. اگر ہم سارے افسانے کو 2 الفاظ میں بیان کریں تو یہی بات جو ہے کمپیریزن کر رہے ہیں مصنف اپنا اس جملے سے. فقیر کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں، اور مصنف زیادہ دوست ہونے کی وجہ سے پریشان ہے. یعنی ایک ہی بات جو ایک وقت میں فقیر کے لیے جو ہے وہ زحمت کا باعث ہے، اور مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ دوستوں کا ہونا ان کے لیے زحمت ہے. فقیر کے لیے دوستوں کا نہ ہونا زحمت، اور ان کے لیے دوستوں کا ہونا زحمت. یعنی ایک ہی چیز ایک کے لیے پازیٹیو اور ایک کے لیے نیگیٹو ہے. تو اب اسی بات کے اوپر سارے کا سارا افسانہ ہے، اور اس کے بعد اپنے 2 دوستوں کے جو احوال ہیں وہ مصنف آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو آئے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو مصنف یوں کہتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا. دلی کا چاندنی چوک یہ وہ بازار ہے جہاں پر امیر لوگ آ کر اپنی شاپنگ کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر عمرا، امیر لوگوں کی بیگمات شام کے بعد
یعنی عصر کے بعد جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت آتی تھی اور اس بازار سے شاپنگ کیا کرتی تھی۔ دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر طریقے سے، مؤثر اثر سے نکلا ہے، یعنی اثر کرنے والے طریقے سے اپنی حالت زار، موجودہ حالت کو کہتے ہیں، اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بری ہوئی اسپیچ، یہاں پر پھر انگلش کا لفظ استعمال کیا۔ اسپیچ تقریر کو کہتے ہیں، انہی الفاظ میں اور اسی پیرایا کہتے ہیں، طریقہ یا انداز میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز انداز کو کہتے ہیں۔ کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، اب یہاں مصنف اس فقیر کے قد کو بھی بیان کر رہے ہیں تاکہ ذہن میں خاکہ آ جائے کہ کیسا فقیر تھا۔ قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ یعنی صحت مند تھا، اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی۔ مسخ کرنا کہتے ہیں بگاڑ دینا۔ مسخ کرنا کس کو کہتے ہیں جی؟ بگاڑنے کو، یعنی اس کی صورت بگڑی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صدا کہتے ہیں آواز۔ میں ایسا شقی القلب نہیں، شقی القلب شقاوت یا شقی ہونا، سخت ہونے کو کہتے ہیں، قلب عربی زبان میں دل کو کہتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں میں ایسا شقی القلب نہیں ہوں، سخت دل والا یا مراد بے رحم نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھوں، یعنی اس کا صرف حلیہ لکھ کر بس نہیں کروں گا، وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ یعنی ہر لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی۔ اب پہلے پیراگراف کے اندر مصنف نے چاندنی چوک کا تذکرہ کیا، دلی کا چاندنی چوک مشہور بازار کہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ایک فقیر پر نظر پڑی۔ اب اس کا حلیہ اس انداز میں بیان کیا کہ قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا، اور چہرہ بھی ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت کو مسخ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد آگے جو اس کی اسپیچ ہے یا جو اس کا صدا دینے کا انداز ہے وہ مصنف بیان کرتے ہیں۔ اب وہ فقیر کیا کہتا ہے؟ اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب یعنی برے نصیبوں والے کا حال سنو۔ میں آفت کا مارا ہوں، 7 بچوں کا باپ ہوں، ماشاءاللہ۔ اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، یہ بھی ان کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ میں کیا ہوں جی؟ غریب الوطن۔ غریب الوطن کہتے ہیں پردیسی کو جو اپنے وطن سے دور ہو۔ بھائیوں، میں غریب الوطن ہوں اور میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اس جملے کو تکرار کے ساتھ مصنف نے اسی وجہ سے نقل کیا ہے کہ یہی جملہ قابل غور ہے کہ فقیر کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن کے اسی کو کہتے ہیں پردیسی کو جو وطن سے دور ہو۔ فقیر یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ اب یہ فقیر سے کمپیریزن اپنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں فقیر سے، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور امر کی جمع ہے، کاموں کو کہتے ہیں، اکثر امور میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مفت خوری سے، خوری فارسی زبان کے لفظ سے نکلا ہے اور یہ کھانے کو کہتے ہیں، یعنی دن بھر مفت کھاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کماتا نہیں ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے۔ اب یہ جو اپنا اس سے کمپیریزن کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کہتا ہے میں کام کرتا ہوں وہ مفت خورا ہے، دوسرا میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے۔ یہ 4 باتوں میں تو مصنف کہتے ہیں میں اس سے اچھا ہوں، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ کئی گنا اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے۔ رشک کرنا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رشک کرنا کہتے ہیں کہ کسی کی خوبی یا خوشبختی کو دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا کہ میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں، اور رشک کے مقابلے میں ایک حسد ہوتا ہے۔
حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کی خوبی دیکھ کر دل میں یہ خیال کرنا یا اس کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، اور رشک کرنا اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے اندر خوبی یا اس کے پاس مال و دولت یا اچھی چیزیں دیکھ کر دل میں یہ خیال آ جانا کہ یہ اس کے پاس بھی رہیں اور میرے پاس بھی رہیں۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنا کہتے ہیں روتی صورت بنانے کے، ٹھیک ہے جی، اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت کہتے ہیں خوشی کو نمایاں واضح تھی۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے، افسوس سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب اس پیراگراف کے اندر مصنف وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جو بات اس کے لیے، فقیر کے لیے قابل حسرت ہے کہ بھئی اس کے دوست نہیں، اور میرے لیے وہی قابل زحمت ہے کہ میرے بہت سارے دوست ہیں۔ اب کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اب آگے جا کر مصنف اس بات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت کہتے ہیں مہلت نہ دیتا ہوں؟ میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیہ کہتے ہیں تنہائی کو، ٹھیک ہے جی، اکیلے پن میں بیٹھ جانا، میں تخلیہ میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ قلم بند کرنا مراد لکھنا ہے، یا جو اسپیچ تقریر مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے، یعنی دن دہاڑے مراد سب کے سامنے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو؟ کیا اس کے احباب حبیب کی جمع ہے، دوستوں کو کہتے ہیں، کیا اس کے احباب وقت بے وقت یعنی ہر وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں؟ قصے کہانی آپ کو پتہ ہے، لطیفہ پر لطف بات کہنا، ٹھیک ہے جی، مزاح کے انداز میں، لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ مخواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، ریویو تبصرہ، ٹھیک ہے جی؟ کیا اسے احباب وہی حبیب کی جمع دوست کو کہتے ہیں، کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا؟ ہو حق کہتے ہیں بات میں بات ملانا، یعنی ایک نے ایک بات کی دوسرا بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا موٹا تازہ اور میں نحیف و نزار یعنی کمزور ہوں۔ یا اللہ کیا ہوا، کیا وہ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ اب یہاں پر تو مصنف نے اپنا اور اس کا موازنہ کیا کہ وہ جو دوست نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، میں دوست ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ کیونکہ نہ دوست آرام سے بیٹھنے دیتے ہیں، نہ گھر والوں کو ٹائم دینے دیتے ہیں، نہ ہی لکھنے دیتے ہیں، آتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں اور سارے خیالات کو ادھر ادھر کر لیتے ہیں۔ تو آئے اب ہم دوبارہ اپنے سبق کے خلاصے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ ابتدا میں ہم نے سجاد حیدر یلدرم صاحب کا تعارف پیش کیا۔ سجاد حیدر یلدرم صاحب 1880 کو پیدا ہوئے، وفات 1943 کو۔ ادب لطیف کے موجد ہیں۔ ان کے کلام کی 3 خصوصیات مصنف نے نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نفسیاتی نقطہ نظر یعنی انسان کی نفسیات کے مطابق لکھتے ہیں، دوسرا رومان یعنی رومانٹک انداز میں لکھتے ہیں، تیسرا جذبات لطیف کی مصوری یعنی تخیلاتی اور جذباتی باتیں اس کے اندر نقل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سبق کی طرف، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ یہ صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے جی؟ افسانہ ہے۔ فقیر کا حلیہ مصنف نے بیان کیا ہے، تو فقیر کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا لمبا چوڑا، اچھا خاصا موٹا تازہ،
شکل بھی خوبصورت لیکن بدماشی اور بے حیائی کی وجہ سے مسخ ہو چکی تھی۔ فقیر کی صدا کیا تھی؟ فقیر یہی کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، وطن سے دور ہوں، 7 بچوں کا باپ ہوں، کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے اور میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے، لہٰذا میری مدد کی جائے۔ اب یہ ساری باتیں آج کے سبق کے اندر آئی ہیں، فقیر کا حلیہ بھی، فقیر کی صدا بھی، اور اس افسانے کے بارے میں ہم نے مصنف کے حالات بھی پڑھ لیے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ کو ہوم ورک بھی دے دیتے ہیں کہ جتنے آبجیکٹیو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ متعلق آبجیکٹیو بھی تلاش کر کے الفاظ معنی کے ساتھ اپنی کاپیوں پر لکھ لیں اور پھر وہ مجھے سینڈ بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔